السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر محمد اویس سمیع ہے اور میں ناک کان گلے کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میو ہاسپٹل میں گزشتہ 10 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے اسموگ کے حوالے سے۔ اسموگ جیسا کہ آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے بہت سا اس کے بارے میں معلومات لی ہوگی۔ اسموگ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک فضائی آلودگی کی ایک قسم ہے، اور اس میں مختلف جو ہوا میں ڈسٹ اور پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف دھواں، ٹریفک کا جو دھواں ہے اس کی اندر جو کاربن اور مختلف جو پارٹیکلز ہیں اس کی جو ہے نا یہ ایک آمیزش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اسموگ کی سی کیفیت، دھند کی سی کیفیت جو ہے وہ فضا میں موجود ہوتی ہے۔ اور پچھلے گزشتہ 3-4 سالوں سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا جو تناسب ہے وہ ہوا میں، خاص طور پہ جو انڈسٹریلائز سٹیز ہیں، جو صنعتی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس کے بہت زیادہ مضر اثرات جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسموگ کے حوالے سے حکومتی سطح پہ بھی بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسموگ ایک بہت زیادہ ہوا میں جو فضائی آلودگی ہے اس کی بہت ہائی کوانٹٹی، اس کی بہت جو زیادتی ہے اس کا یہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ اسموگ جو ہے وہ نہ صرف بچوں کو، جوان، بلکہ بوڑھے، بلکہ ہر عمر کے افراد کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ اسموگ چونکہ آپ کے گھروں میں، آپ کے سڑکوں پہ، بازاروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ اس کے ایفیکٹ ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اسموگ جو ہے یہ صرف باہر نکلتے ہوئے جو لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں ان کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ ہر جگہ پہ، جہاں جہاں ہماری ایئر پولوشن، جہاں پہ ہوا موجود ہے، وہاں پہ ہمیں یہ مسئلے اسموگ کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس ناک کان گلے کے او پی ڈی کے جو شعبہ جات ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، نہ صرف یہ ناک کان گلے بلکہ آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کی انفیکشنز کا بھی جو ہے وہ یہ باعث بنتے ہی ہے یہ اسموگ جو ہے جیسے کہ آپ حکومت پنجاب نے بھی بہت سارے پمفلیٹس کے ذریعے اور سوشل میڈیا پہ اپنی ویب سائٹس کے ذریعے اس کے بارے میں اویئرنیس کرنا شروع کی ہے۔ اسموگ جو ہے وہ بہت ایک سیریس ایشو ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ماحولیات کی جو وزارت ہے اس کے ساتھ بھی کولیبریشن ہے کہ کس طرح جو ہے وہ شجر کاری کر کے اس کو جو ہے نا وہ کم سے کم کیا جائے۔ اسموگ کے ناک، کان اور گلے، آنکھوں پہ یکساں جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، یہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے پاس آج کل جو ناک کی الرجی اور گلے کی الرجی، گلے کی انفیکشنز، گلا بار بار خراب ہو جانا، بچوں میں خاص طور پہ ناک کی انفیکشنز اور ناک میں نزلہ بہنا، گلا خراب ہونا، مسلسل بچوں کا گلا خراب اور ان کی جو ہے نا ناک کی انفیکشنز کا جو ہے وہ پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بڑی عمر کے لوگ ہیں جن میں دمہ یا ایسما، جس کو عام زبان میں ایسما کی بیماری ہے، ان کا اس موسم میں اسموگ کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سانس کی خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس میں سیٹیوں کی سی آوازیں، اور یہ کھانسی اور جس کو چھاتی میں ریشہ، یہ سارے جم جانے کی وجہ سے ان کے سانس میں جو ہے وہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ ان ایریاز میں۔ جب جو ہی یہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اکتوبر کا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ نومبر میں آتے آتے کافی زیادہ جو ہے وہ یہ اثرات دیکھے گئے ہیں۔ اسموگ بنیادی طور پہ اس وقت تک رہے گی جب تک بارش کا مکمل سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہو جاتا۔ ہوا میں جو ڈسٹ اور جو کاربن موجود ہے وہ جب تک بارش ہونے سے بیٹھ نہیں جاتا تب تک یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی انفیکشنز، اشوب چشم یا وائرل کنجنکٹیوائٹس جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اس کے پیشنٹس بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ آنکھوں سے مسلسل پانی آنا، آنکھوں کا لال ہو جانا، آنکھوں میں خارش، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں درد، اور جب صبح بچے یا بڑے سو کے اٹھتے ہیں تو آنکھوں میں پیلا پیلا سا ریشہ جو ہے وہ بھی یہ اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پیشنٹس آ رہے ہیں۔ اسموگ سے ابتدائی بچاؤ جو ہے وہ ہم ماسک کی صورت میں ہم بچوں کو، بڑوں کو اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے وقت خاص طور پہ
کپڑے کا یا مفلر سے یا کسی بھی چیز سے، ماسک سے چہرے کو، ناک، کان کو، گلے کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ جو لوگ موٹر سائیکل پہ یا رکشے پہ یا کھلی وہیکلز کھلے جو ہیں وہ آمد و رفت میں کرنے کے عادی ہیں، ان لوگوں کو جو ہے نا ہم آنکھوں کے ذریعے جو گوگلز ہوتے ہیں یا اس کو عام زبان میں آنکھوں کے اوپر جو چشمے ہوتے ہیں وہ ہم پہننے کا مشورہ دیتے ہیں، تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ اس کے اثرات سے، اسموگ کے اثرات سے بچی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پہ ہم ناک کو بار بار صاف کرنے کا نیم گرم پانی سے، ہم والدین کو بھی یہ ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو غیر ضروری باہر ایک تو نکلنے نہ دیں، اور اس حوالے سے جو پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ کے جو وزارت تعلیم ہے انہوں نے بھی یہ اچھا فیصلہ کیا کہ بچوں کو چھٹیاں دیں، اور اس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور غیر ضروری جو ہیں وہ باہر کا سفر یا باہر جو ہے نا نہ نکلیں، تاکہ اس کے جب تک اسموگ کا اثر رہتا ہے مکمل، اس سے جو ہے وہ بچوں کو خاص طور پہ اور بڑے بزرگ حضرات ان کو بچایا جائے۔ تو اس کے علاوہ بچوں کو، جن والدین نے اپنے بچوں کی ویکسینیشن، جو فلو کی ویکسین ہے بازار میں اویلیبل ہے، خاص طور پہ جن بچوں کو پہلے نہیں ابتدائی حفاظتی ٹیکوں کا کورس نہیں ہوا ان کے لیے یہ بہت زیادہ، یہ میرا اپنے ویورز کو بھی یہ مشورہ ہے کہ بچوں کو فلو کی ویکسینیشن جو ہیں وہ کروائیں۔ فلو کی ویکسینیشن آپ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں کروا سکتے ہیں۔ جب مکمل سردیاں آ جاتی ہیں تو پھر اس ویکسینیشن کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مکمل سردیاں آنے سے پہلے ویکسینیشن کروائی جائے۔ اس ویکسینیشن سے بچے جو ہیں وہ اس کے اسموگ کے اثرات سے کافی حد تک بچے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھروں میں ہم ابتدائی طبی کے امداد کے طور پہ جو کر سکتے ہیں، آنکھوں کو اور ناک کو متواتر دھونے کو، اس کو نیم گرم پانی سے مسلسل دھوتے رہیں، تاکہ یہ جو ڈسٹ اور جو اس کے جو پارٹیکلز جو آپ کی ناک میں اور آنکھوں میں جم جاتے ہیں وہ اس سے جو ہے نا وہ بچے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بزرگ حضرات جن کو پہلے سے سانس کی بیماری کا مسئلہ ہے، دمے کا یا استھما کا پرابلم ہے، وہ اپنی دوائی جو ہے اس کا استعمال ریگولر باقاعدگی سے کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ بیچ میں تھوڑا سا ناغہ کریں گے دوائی کے اندر تو وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خاص طور پہ موسمی اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہونے کا ڈر ہے۔ جو لوگ نیبولائزر یا سپریز یا انہیلرز استعمال کرتے ہیں ان سے بھی میرا یہی ان کو مشورہ ہے کہ وہ اس کا ریگولر استعمال، اس موسم میں خاص طور پہ اس کا استعمال جو ہے وہ بالکل بھی ترک نہ کریں، اور اس کو ریگولر جو ہے وہ یوز کرتے رہیں۔ باقی جیسے جیسے آگے سردیاں بڑھیں گی اور جو ہے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ اسموگ کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے، تو میری اپنی ویورز سے یہی جو ہے نا وہ میرے ان کو یہی میسج ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ بچاؤ کریں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے میری اس ویڈیو اور اس چینل کے تھرو میرے آپ سے یہی مقصد ہے کہ آپ کے پبلک اویئرنیس جو ہے اسموگ کے حوالے سے زیادہ وہ پھیلائی جائے۔ دیکھیں، جب گورنمنٹ یا وزارت تعلیم اگر چھٹی کا اعلان کرتی ہے تو وہ اس مقصد کے لیے آؤٹنگ، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پہ رش ہو جاتا ہے، اس حوالے سے یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا باہر آؤٹنگ یا آپ اس موسم میں جو ہے نا زیادہ پھریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اثرات سے بچوں کو، اور خاص طور پہ بزرگ حضرات، کیونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور یہ انفیکشنز کو بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں، بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان کو نا زیادہ باہر نکلنے سے جو ہے وہ منع کرنا چاہیے، کیونکہ اور خود بھی بچوں کو لے کے بہت زیادہ باہر پھرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ مکمل بارشوں کا سلسلہ نہیں شروع ہو جاتا۔ دوسری چیز یہ کہ والدین کی یہ پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ وہ بچوں کو نیبولائزر مشین سے گاہے بگاہے وہ ان کو نیبولائز کراتے رہتے ہیں، ان کے ماسک اور ان کو جو ہے نا مشین سے بھاپ دینے والا، اس کی ایز سچ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی یعنی کہ آپ پریکاشنری کے طور میئر کے طور پہ تو اس کی ضرورت نہیں، اس کی بجائے بالکل آپ جو ہے نا سمپل نیم گرم پانی سے ان کی آنکھوں کو اور ان کے ناک کو اور ان کو گلے کے اندر نیم گرم پانی سے غرارے کرنے کا
جو ہے نا وہ عادت ڈالیں. چھوٹے بچے غرارے نہیں کر پاتے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو آپ نہلا دیں یا ان کو آپ شاور دلوا دیں. باقی یہ کہ پانی کا استعمال جو ہے اس موسم میں انتہائی مفید ہے. پانی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, کیونکہ پانی جو ہے وہ جسم کے اندر جو ایک تو ڈی ہائیڈریشن اور جو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے خاص طور پہ اس موسم میں, وہ بھی یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں. تو پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. پانی کا استعمال نہ صرف جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہونے نہیں دیتا, بلکہ اس کے علاوہ جو نزلہ, فلو اور ناک کی الرجی کے جو پیشنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں جن کو سانس کی پرابلم اور دمے کی سی کیفیت ہونا شروع ہوتی ہے, اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اس موسم میں خاص طور پہ.